بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، جس اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، جو غالب ہیں اور بخشنے والے ہیں، جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، تو اے دیکھنے والے اللہ تعالیٰ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دہرا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر نیز اس سورت کی فضیلت اور فوائد سماعت کیجیے۔ سورۃ الملک کی فضیلت اور فوائد۔ مسند احمد میں یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورۃ الملک ہے۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ موت و حیات کے خالق صرف اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں کہ تمام مخلوق پر اللہ ہی کا قبضہ ہے، جو چاہے کرے، کوئی اللہ کے حکموں کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کے غلبے اور حکمت اور عدل کی وجہ سے اللہ سے کوئی باز پرس بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر اپنا موت و حیات کا پیدا کرنا بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت سے ان لوگوں کے لیے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ موت ایک وجودی امر ہے کیونکہ وہ بھی پیدا کردہ شدہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لے آئے تاکہ اچھے اعمال والوں کا امتحان ہو جائے، جیسے ایک اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم الی آخر الآیہ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ بس پہلے حال یعنی عدم کو یہاں بھی موت کہا گیا اور اس پیدائش کو حیات کہا گیا، اسی لیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ اللہ پھر تمہیں مار ڈالیں گے اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ آزمائش اس امر کی ہے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے، اکثر عمل والا نہیں بلکہ بہتر عمل والا۔ وہ باوجود غالب اور بلند جناب ہونے کے پھر عاصیوں یعنی نافرمانوں اور سرتاب لوگوں کے لیے جب وہ رکوع کریں اور توبہ کریں معاف کرنے اور بخشنے والے بھی ہیں، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ایک پر ایک۔ گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک پر ایک ملا ہوا ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ درمیان میں جگہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فاصلے سے ہے۔ زیادہ صحیح یہی قول ہے، اور حدیث معراج وغیرہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ پس او دیکھنے والے، اللہ پروردگار کی پیدائش میں کوئی کمی و عیب نہ پائے گا، بلکہ تو دیکھے گا کہ وہ آسمان برابر ہے، نہ ہیر پھیر ہے، نہ مخالفت اور بے ربطی ہے، نہ کمی اور عیب اور خلل ہے۔ اپنی نظر آسمان کی طرف ڈال اور غور سے دیکھ کہ کہیں کوئی عیب، ٹوٹ پھوٹ، جوڑ توڑ، شگاف و سوراخ دکھائی دیتا ہے۔ پھر بھی اگر شک رہے تو 2 دفعہ دیکھ لے، کوئی کمی نظر نہ آئے گی
گو تو نے خوب نظریں جما کر ٹٹول کر دیکھا ہو، پھر بھی ناممکن ہے کہ تجھے کوئی شکست و ریخت نظر آئے۔ تیری نگاہیں تھک کر اور ناکام ہو کر نیچے ہو جائیں گی۔ کمی کی نفی کر کے اب کمال کا اثبات ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا آسمان دنیا کو ہم نے ان قدرتی چراغوں سے، ستاروں سے بارونق بنا رکھا ہے، جن میں بعض چلنے پھرنے والے ہیں اور بعض ایک جگہ ٹھہرے رہنے والے ہیں۔ پھر ان کا ایک اور فائدہ بیان ہو رہا ہے، یہ کہ ان سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، ان میں سے شعلے نکل کر ان پر گرتے ہیں، یہ نہیں کہ خود ستارہ ان پر ٹوٹے، واللہ اعلم۔ شیطان کی دنیا میں یہ رسوائی تو دیکھتے ہی ہو، آخرت میں بھی ان کے لیے جلانے اور جھلسانے والا عذاب ہے، جیسے سورہ صافات کے شروع میں ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے اور سرکش شیطانوں کی حفاظت انہیں کر دی ہے۔ وہ بلند و بالا فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکتے اور چومکھی مار سے ہانک دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اگر کوئی ان میں سے ایک آدھ بات اچک لے کر بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے چمکدار تیز شعلہ لپکتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ستارے تین فائدوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، معلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع ہوں اور دور ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ جہنمی ہے، اس کا انجام اور جگہ بد سے بد ہے۔ یہ بلند اور مکروہ گدھے کی سی آوازیں مارنے والی اور جوش مارنے والی جہنم ہے جو ان پر جل بھن رہی ہے اور جوش اور غضب سے اس طرح کچکچا رہی ہے کہ گویا ابھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ان دوزخیوں کو زیادہ ذلیل کرنے اور آخری حجت قائم کرنے اور اقبالی مجرم بنانے کے لیے داروغ جہنم ان سے پوچھتے ہیں کہ بد نصیبو، کیا اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے تمہیں اس سے یعنی جہنم سے ڈرایا نہ تھا؟ تو یہ ہائے وائے کرتے ہوئے اپنی جانوں کو پیٹتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ آئے تو تھے، لیکن وائے بد نصیبی کہ ہم نے انہیں جھوٹا جانا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی نہ مانا اور پیغمبروں کو بے راہ بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ کا عدل صاف ثابت ہو چکتا ہے اور فرمان باری پورا اترتا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم جب تک رسول نہ بھیجے عذاب نہیں دیتے، اس آیت میں دنیاوی عذاب کی طرف اشارہ ہے، آخرت کے عذاب کی طرف نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یعنی جب جہنمی جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور داروغہ جہنم
ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے اور ڈرا بھی دیا تھا، لیکن کافروں پر کلمہ عذاب حق ہو گیا۔ اب اپنے آپ کو ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ اگر ہمارے کان ہوتے، اگر ہم میں عقل ہوتی تو دھوکے میں نہ پڑے رہتے، اپنے مالک و خالق اللہ کے ساتھ کفر نہ کرتے، نہ رسولوں کو جھٹلاتے، نہ ان کی تابع داری سے منہ موڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ اللہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ کیا وہ بھی بے علم ہو سکتے ہیں جو خود خالق ہو یعنی اللہ، پھر باریک بین اور باخبر بھی ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی روزیاں کھاؤ پیو، اللہ ہی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، گو تنہائی میں ہو جہاں کسی کی نگاہیں ان پر نہ پڑ سکیں، تاہم خوف الہی سے کسی نافرمانی کے کام کو نہیں کرتے، نہ اطاعت و عبادت سے جی چراتے ہیں، ان کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے اور زبردست ثواب اور بہترین اجر عنایت فرمائیں گے۔ جیسے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جن 7 شخصوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس دن دیں گے جس دن اللہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے جسے کوئی مال و جمال والی عورت زناکاری کی طرف بلائے اور وہ کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اسے بھی جو اس طرح پوشیدگی سے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری چھپی کھلی باتوں کا مجھے علم ہے، دلوں کے خطروں سے بھی آگاہ ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ جو خالق ہو وہ عالم نہ ہو، مخلوق سے خالق بے خبر ہو، وہ تو بڑے باریک بین اور بے حد خبر رکھنے والے ہیں۔ بعد ازاں اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہیں کہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ سکون کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، ہل جل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی، پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دی ہیں، پانی کے چشمے اس میں جاری کر دیے ہیں، راستے اس میں مہیا کر دیے ہیں، قسم قسم کے نفع اس میں رکھ دیے ہیں، پھل اور اناج اس میں سے نکل رہا ہے، جس جگہ تم جانا چاہو جا سکتے ہو، طرح طرح کی لمبی چوڑی سود مند تجارتیں کر رہے ہو، تمہاری کوشش وہ بار آور کرتے ہیں اور تمہیں اپنی روزیاں ان اسباب سے دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسباب حاصل کرنے کی کوشش توکل کے خلاف نہیں۔ مسند کی ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ کرو تو وہ اللہ تمہیں اس طرح روزیاں دیں گے جس طرح پرندوں کو دے رہے ہیں کہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور آسودہ حال واپس جاتے ہیں۔ پس ان کا صبح شام آنا جانا اور رزق کو تلاش کرنا بھی توکل میں داخل سمجھا گیا، کیونکہ اسباب کا پیدا کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، انہیں آسان کرنے والے وہی اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اللہ ہی کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ تو مناکب سے مراد راستے، کونے اور ادھر ادھر کی جگہیں لیتے ہیں، اور قتادہ رحمہ
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والے اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین جنبش کرنے لگے؟ یا کیا تمہیں اس بات کا کھٹکا نہیں کہ آسمانوں والے اللہ تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر کھلے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی ہوا فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی لطف و رحمت کا بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے کفر و شرک کی بنا پر وہ طرح طرح کے دنیاوی عذابوں پر قادر ہیں، لیکن اللہ کا حکم و عفو ہے کہ وہ عذاب نہیں کرتے۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی برائیوں پر پکڑ لیتے تو روئے زمین پر کسی کو باقی نہ چھوڑتے، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیے ہوئے ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان مجرم بندوں سے آپ سمجھ لیں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ زمین ادھر ادھر ہو جاتی اور ہلنے اور کانپنے لگ جاتی اور یہ سارے کے سارے اس میں دھسا دیے جاتے، یا ان پر ایسی آندھی بھیج دی جاتی جس میں پتھر ہوتے اور ان کے دماغ توڑ دیے جاتے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، یعنی کیا تم نڈر ہو گئے ہو کہ زمین کے کسی کنارے میں تم دھس جاؤ، یا تم پر وہ پتھر برسائے اور کوئی نہ ہو جو تمہاری وکالت کر سکے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری دھمکیوں کو اور ڈرانے کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم آپ دیکھ لو کہ پہلے لوگوں نے بھی نہ مانا اور انکار کر کے میری باتوں کی تکذیب کی، تو ان کا کس قدر برا اور عبرت ناک انجام ہوا۔ تم میری قدرتوں کا روز مرہ کا یہ مشاہدہ کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ پرندے تمہارے سروں پر اڑتے پھرتے ہیں، کبھی دونوں پروں سے، کبھی کسی کو روک کر، پھر کیا میرے سوا کوئی اور انہیں تھامے ہوئے ہے؟ میں نے ہواؤں کو مسخر کر دیا ہے اور یہ معلق اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ بھی میرا لطف و کرم اور رحمت و نعمت ہے۔ مخلوقات کی حاجتیں، ضرورتیں، ان کی اصلاح اور بہتری أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. سوائے اللہ تعالیٰ کے تمہارے وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزیاں دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں. اچھا، وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چل رہا ہو؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں. تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اللہ ہی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے. کافر پوچھتے ہیں کہ وہ عذاب کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں. جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. باطل عقیدے کی تردید. اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس عقیدے کی تردید کر رہے ہیں جو وہ خیال کرتے تھے کہ جن بزرگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی امداد کر سکتے ہیں اور انہیں روزیاں پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی مدد دے سکتا ہے، نہ روزی پہنچا سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے. کافروں کا یہ عقیدہ محض ایک دھوکہ ہے. اگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزیاں روک لے تو پھر کوئی بھی انہیں جاری نہیں کر سکتا. دینے لینے پر، پیدا کرنے اور فنا کرنے پر، رزق دینے اور مدد پر صرف اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ کو ہی قدرت ہے. یہ لوگ خود اسے دل سے جانتے ہیں، تاہم اعمال میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار اپنی گمراہی، کجروی، گناہ اور سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں. ان کی طبیعتوں میں ضد، تکبر اور حق سے انکار بلکہ حق کی عداوت بیٹھ چکی ہے، یہاں تک کہ بھلی باتوں کا سننا بھی انہیں گوارا نہیں، عمل کرنا تو کہاں. پھر مؤمن و کافر کی مثال اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کافر کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص کمر کبڑی کر کے سر جھکائے نظریں نیچی کیے چلا جا رہا ہے. نہ راہ دیکھتا ہے، نہ اسے معلوم ہے کہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ حیران پریشان راہ بھولا اور ہکا بکا ہے. اور مؤمن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سیدھی راہ پر سیدھا کھڑا ہو کر چل رہا ہے، راستہ خود صاف اور بالکل سیدھا ہے. یہ شخص خود اسے بخوبی جانتا ہے اور برابر صحیح طور پر اچھی چال سے چل رہا ہے. یہی حال ان کا قیامت کے دن ہوگا کہ کافر تو اوندھے منہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے اور مسلمان عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے. جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا احشروا الذین ظلموا الی آخر الآیہ، یعنی ظالموں کو اور ان جیسوں کو اور ان کے ان معبودان باطلہ کو جو اللہ کے سوا تھے جمع کر کے جہنم کا راستہ دکھا دو. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگ منہ کے بل چلا کر کس طرح حشر کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جس نے پیروں کے بل چلایا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ جب کہ تم کچھ نہ تھے پیدا کیا، تمہیں کان، آنکھ اور دل دیے، یعنی عقل و ادراک تم میں پیدا کیا، لیکن تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو، یعنی اپنی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی حکم برداری میں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے میں بہت ہی کم خرچ کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، تمہاری زبانیں جدا گانا، تمہارے رنگ روپ جدا گانا، تمہاری شکلوں صورتوں میں اختلاف، اور تم زمین کے چپے چپے پر بسا دیے گئے. پھر اس پراگندگی اور بکھرنے کے بعد وہ وقت بھی آئے گا کہ تم سب اللہ کے سامنے لا کھڑے کر دیے جاؤ گے. اللہ نے جس طرح تمہیں ادھر ادھر پھیلا دیا ہے اسی طرح ایک طرف سمیٹ لیں گے، اور جس طرح اولن یعنی پہلی مرتبہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے. پھر بیان ہوتا ہے کہ کافر جو مر کر دوبارہ جینے کے قائل نہیں، وہ اس دوسری زندگی کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں. اس کا بیان سن کر اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا پھر وہ وقت کب آئے گا جس کی ہمیں خبر دے رہے ہو؟ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ اس پراگندگی کے بعد اجتماع کب ہوگا. پیغمبر کا کام آگاہ کر دینا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ انہیں جواب دو کہ اس کا علم مجھے نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اسے تو صرف وہی علام الغیوب ہی جانتے ہیں۔ ہاں، اتنا مجھے کہا گیا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور، میری حیثیت صرف یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں اور اس دن کی ہولناکیوں سے مطلع کر دوں۔ میرا فرض تو صرف تمہیں پہنچا دینا تھا جسے میں بحمد اللہ ادا کر چکا ہوں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے لگے گی اور کفار اسے اپنی آنکھوں دیکھ لیں گے اور معلوم کر لیں گے کہ اب وہ قریب آ گئی، کیونکہ ہر آنے والی چیز آ کر قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ اے نبی کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذابوں سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو ان پر ایمان لا چکے اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، ہم یا تم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین چوس جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا جاری پانی لائے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں کو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان مشرکوں سے کہو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ تم جو اس بات کی تمنا میں ہو کہ ہمیں نقصان پہنچے تو فرض کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان پہنچا، یا اللہ نے مجھ پر اور میرے ساتھیوں یعنی صحابہ پر رحم کیا، لیکن اس سے تمہیں کیا؟ صرف اس امر سے تمہارا چھٹکارا تو نہیں ہو سکتا، تمہاری نجات کی صورت یہ تو نہیں۔ نجات تو موقوف ہے توبہ کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے پر، اللہ کے دین کو مان لینے پر۔ ہمارے بچاؤ یا ہلاکت پر تمہاری نجات نہیں، تم ہمارا خیال چھوڑ کر اپنی بخشش کی صورت تلاش کرو۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہم رب العالمین رحمان و رحیم پر ایمان لا چکے، اپنے تمام امور یعنی معاملات میں ہمارا بھروسہ اور توکل اسی اللہ کی پاک ذات پر ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ اب تم عن قریب جان لوگے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود کسے ملتی ہے اور نقصان و خسران میں کون پڑتا ہے، رب کی رحمت کس پر ہے اور ہدایت پر کون ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب یعنی غصہ کس پر ہے اور بری راہ پر کون ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر اس پانی کو جس کے پینے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے زمین چوس لے، یعنی زمین سے نکلے ہی نہیں، گو تم کھودتے کھودتے تھک جاؤ، تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہے جو بہنے والا اور ابلنے والا اور جاری ہونے والا پانی تمہیں